وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 53-54 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ اور کہیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اہؤلاء کیا یہی، الذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اللہ کی قسمیں کھائی تھیں۔ منافقین کی اسلام دشمن خفیہ کار سے جب مسلمانوں کو ان کے منافق ہونے کا شک ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور ان یہود سے جو ہماری بات چیت ہوتی ہے وہ محض رسمی اور مروت کے طور پر ہوتی ہے۔ اور منافقوں کا دستور یہ تھا کہ ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کو دغا دیا کرتے تھے، بلکہ بعد میں قسمیں کھانے لگتے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوتے تو بہانے تراشنے لگتے اور اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے قسمیں کھانے لگتے۔ ان لوگوں کا دنیا میں تو یہ حشر ہوا کہ مسلمانوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی، مکہ فتح ہوا تو تمام قبائل عرب کو معلوم ہو گیا کہ اب اسلام ہی غالب قوت بن کر ابھر چکا ہے اور اب کفر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح منافقوں کی تمام امیدوں اور آرزوؤں پر اوس پڑ گئی۔ جہد ایمانہم پختہ قسمیں بڑی تاکید سے، انہم کے بے شک وہ، لمعکم البتہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، حبطت اعمالہم تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، یعنی ان کے نفاق اور یہودیوں سے دوستی کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے، اور انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت و رسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا، اور آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہونے اور جہنم کا دائمی عذاب پانے کے سبب نقصان اٹھائیں گے۔ فَأَصْبَحُوا پھر ہو گئے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے۔ ارشاد فرمایا کہ جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا اور ان کی منافقت اشکار ہو جائے گی تو اس وقت مسلمان تعجب کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ عز و جل کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، من جو کوئی، یرتد پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مرتدین کا ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے،
مگر ان کے مقابلے میں مہاجرین اور انصار مدینہ دین کی حمایت و حفاظت پر ثابت قدم تھے۔ مرتدین میں یمن کے لوگ پیش تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ ان میں سے کچھ پلٹ کر اسلام میں دوبارہ داخل ہو گئے اور باقی کو قتل کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ان میں صنعاء کا رہنے والا اسود بن کعب عنسی بڑا بد اخلاق آدمی تھا۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی فیروز ولیمی نے قتل کیا تھا۔ رات کو قتل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ رات اسود قتل ہو گیا ہے۔ آپ نے حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، فاز فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے دشمن رسول اور دشمن انسانیت کو قتل کر دیا تھا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس سے اگلے دن چاش کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر مہینے کے آخر میں کچھ لوگ یمن سے آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کی کہ فلاں تاریخ کو اسود عنسی قتل ہو گیا تھا۔ مسلمہ کذابی مشاور مدعی نبوت تھا۔ اہل ایمان نے ان کے خلاف بھی جہاد کیا اور اسے شکست فاش دی اور وہ خود مارا گیا۔ اس کی بیوی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں وہ تائب ہو گئی۔ اس کے علاوہ طلحہ اسدی نامی شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مگر تائب ہو گیا۔ ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ایسے دعوے کیے، بعد میں مارے گئے تھے اور بعد دوبارہ ایمان لے آئے۔ بہرحال انصار و مہاجرین اور دیگر مخلص قبائل نے فتنہ ارتداد کا خوب مقابلہ کیا۔ بالآخر فتنہ ختم ہو گیا۔ اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دین حق کو ماننا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا انسان کے لیے باعث سعادت ہے اور اس کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ فرمایا، اگر بالفرض تم بھی دین اسلام کو چھوڑ دو، یعنی تم میں سے کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اگر تم نے خدا کی ذات پر توکل نہ کیا اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، تب بھی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا کوئی اور بندوبست فرما دے گا۔ فسوف، تو جلد، یأتی اللہ، لائے گا اللہ، بقوم، ایک اور جماعت کو، یحبہم، وہ انہیں محبوب رکھتا ہے، ویحبونہ، اور وہ اسے محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا، یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ وہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جن کے متعلق فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خدا تعالی کی محبت کا جذبہ موزن ہے۔ اذلۃ، نرم دل ہوں گے، علی المؤمنین، وہ مسلمانوں پر۔ ان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی، اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے سامنے بڑے نرم دل ہیں۔ اذلہ کا معنی حقیر بھی ہوتا ہے اور نرم اور ہموار بھی۔ چنانچہ ناقۃ ذلول کا معنی ہموار اونٹنی کیا جاتا ہے جو اپنے سوار کو تکلیف نہ پہنچائے، تو یہاں پر یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار لوگ ایمان والوں کے ساتھ نرم ہیں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اعزۃ، سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر۔ نیز اعزۃ علی الکافرین، کفر کرنے والوں پر غالب اور زبردست ہیں، یعنی کفار پر اس طرح جھپٹتے ہیں جس طرح شاہین یا باز شکار پر جھپٹتا ہے اور پھر ان پر غالب آ جاتے ہیں۔
یعنی وہ کفار کے لیے سخت گیر ہوں گے، اور ان کا سونا جاگنا اور نہ بچھونا، زندگی اور موت سب اسلام کے فروغ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ یجاہدون، وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فرمایا ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ان کے دین کی سربلندی ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ محبوبان خدا جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ قربانی تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، قید و باندھ کی صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، اور بعض اوقات تختدار پر بھی لٹک جاتے ہیں، مگر ان کے پیش نظر ملوکیت، زبان، نسل یا پارٹی بازی ہوتی ہے۔ وہ محض اقتدار حاصل کرنے کے لیے مالی اور جانی قربانی کرتے ہیں، مگر اہل ایمان اور دیگر اقوام کے درمیان امتیاز یہ ہے کہ ایمان والوں کے پیش نظر رضا الہی کے علاوہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون، اور نہ ڈریں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ فرمایا ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، یعنی اگر کوئی شخص ان کے دین پر طعن کرے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ دین کا کام جاری رکھتے ہیں۔ غرض ہے کہ کسی باطل پرست کا طعن و تشنیع ان پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا، وہ خلوص دل کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خلوص نیت سے دین کا کام کرتا ہے تو اغیار کا طعن و ملامت اس پر کچھ اثر نہیں کرتا، وہ اپنے کام میں محو رہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ عقیدے کی پختگی، اللہ سے محبت، ایمان والوں کے لیے نرمی، کفار کے لیے سختی، اللہ کے راستے میں جہاد اور ملامت کرنے والوں سے لاپرواہی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل میں داخل ہیں۔ واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، جس کا وقوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہوا، اس فتنہ ارتداد کے خاتمے کا شرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کو حاصل ہوا۔ مرتدین کے مقابلہ میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کھڑا کرے گا، ان کی 4 صفات نمایاں طور پر بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ نمبر 2، اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت سے نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان صفات اور خوبیوں کا مظہر اتم تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں دنیا آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور دنیا میں ہی اپنی رضامندی کی سمت سے نواز دیا۔ نمبر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جن کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں گی تو یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔